اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ امت مسلمہ ہمارے زوال کا شکار ہے۔ بڑے بڑے اسباب اس کے لیے تلاش کیے جاتے تھے، کوئی دور کی کوڑی لاتا ہے، کوئی دشمنوں کی سازش قرار دیتا ہے، کوئی اجمی سازش قرار دیتا ہے، لیکن اصل میں ہم سارے ہی مجرم ہیں۔ آپ یہاں پہ ہونے والی ساری بحثوں کا حاصل دیکھ لیں، ہم سب ایک دوسرے کو لتاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک فرض کر لیا ہے کہ فلاں کا تعلق فلاں سے ہے، فلاں کا تعلق فلاں مکتب فکر سے ہے، اور ہماری تباہی اور بربادی کا سبب یہی ہے۔ کچھ وہابیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، کچھ بدعت و خرافات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ صرف قرآن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ درمیان میں۔ سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ہستی اس کائنات میں انسانوں کو انسان بنانے آئی تھی، انسانوں کو جوڑنے آئی تھی، جس نے رحمت بن کر دنیا کو اپنی تعلیمات سے نوازا تھا، جنہوں نے اپنے اخلاق حسن سے کائنات فتح کر لی تھی، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام کے حامل، ان کی ذات کو بھی وجہ اختلاف بنا لیا جاتا ہے۔ ان کو درمیان میں اس لیے لے لیا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں جو ہے نا ان کے مقام کی تنقیص کر رہے ہیں، ان کا مقام گرا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے، ہم مسلمان کہاں سے ہوئے؟ میرے نزدیک اس کائنات کے اندر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا سب سے مستند اور سب سے بہترین وکیل بھی ہے۔ اس کی روشنی میں طے کرنا چاہیے کہ اسوہ رسول بھی کیا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا پیش کیا تھا۔ سادہ سی بات ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن کے علاوہ ہمیں پہلے کچھ نہیں دیا، اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی پوری زندگی قرآن پہ عمل کا نام ہے۔ ہم نے ان کی جو بھی عملی زندگی تھی اس کو احادیث کے روپ میں محفوظ کیا یا روایات کی شکل میں محفوظ کیا۔ اس میں ضعیف، کمزور، منقطع، مرسل وغیرہ وغیرہ روایات آ گئی ہوں گی، ان کی چھان بین کرنا اور ان کو قرآن کی میزان پہ پرکھنا ہمارا کام تھا۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بڑے ہی قابل قدر کام ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن مکمل طور پر دونوں فریقین کی طرف سے یہ اپیل ہونی چاہیے کہ للہ سوچیں کہ آپ کس رخ پہ جا رہے ہیں، آپ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں یا توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایک تو صرف پہلے آج یہ عرض کرنا تھا، رویے اپنے تبدیل کرنے چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ برتر سمجھتا ہے وہ اصل میں برتر نہیں ہوتا، وہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ اپنے مکتب فکر کے خول سے باہر نکل کر انسانیت کے میزان پر پہلے ایک دوسرے کو تولیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پیغمبر، یہ 6/115 ہے، سورت نمبر 6 آیت نمبر 115، سورت انعام ہے غالباً۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا منصف، جج، فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ کیسے مان لوں؟ هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس نے تمہاری طرف بہترین مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ تو اب فیصلہ کرنے والی، حکم کرنے والی، دو ٹوک حکم دینے والی کتاب تو اللہ کی کتاب ہو گئی جو کتاب مفصل ہے۔ اسی آیت سے کچھ آیت ابتدا میں ہے، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اللہ تعالیٰ کے کلمات صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہو چکے۔ اب ایک اور آیت دیکھ لے، قرآن کریم کے اندر ہے 16/89 کے اندر، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نا،
اور اللہ کے کل سے باہر مجھے کوئی چیز بتائیں کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے کل کرنے سے کہنے سے باہر کون سی چیز مراد ہے آپ کی؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہر چیز کا بیان ہے تو اب آپ کو مشورہ دینا چاہیے معاذ اللہ کو کہ یا اللہ اس میں تو سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہی نہیں لکھا ہوا، اس میں تو غروب ہونے کا بھی ٹائم نہیں لکھا ہوا، اس میں تو موسموں کے آنے جانے کا بھی نہیں لکھا ہوا، اس میں فلاں بات بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ چلیں آپ کی بات ہی کر لیں، اس میں نکاح کی بھی بات نہیں کی گئی، اس میں طلاقوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کو مشورہ دینا چاہیے نا اللہ کو کہ اللہ کریم اس کے اندر آپ نے تو کہہ دیا کلو طبیان اللہ کل شے، اب آپ اس کی تعویلیں کریں گے جی کل سے یہ مراد ہے، یہی کام سارے کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو دین ہے کامل مکمل حتمی اٹل شکل میں قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا راستہ قرآن، آپ کی ادا مراد قرآن، آپ کا تذکرہ آپ کا بولنا چالنا یہ ذکر قرآن، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ قرآن کی تائید کرتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن آپ سے ہم آہنگ ہے، قرآن ہی آپ کی زندگی تھی، آپ کی تمام تر احادیث قرآن کی تشریحات ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اور میں نے کتنی دفعہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پر جو عمل کیا وہ نمونہ وہ آج ہمارے سامنے محفوظ ہے، لیکن حد یہ ہے کہ اگر آپ صرف روایات کی طرف دیکھیں گے تو روایات میں تو کوئی امت ایک کام پہ متفق ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کون سے کام پہ متفق ہے؟ نماز میں وضو سے لے کر غسل سے لے کر نماز جنازہ تک جتنے بھی احکام ہیں، کوئی آپ مجھے تمام مکاتب فکر کو متفق کر کے دکھائیں ایک بات پر، کوئی ایک چیز پر بھی متفق نہیں ہوں گے۔ کوئی ہے تو باپ چیلنج نہیں کہہ رہا ہوں، چیلنج دینا یہ اچھا نہیں ہوتا، نہ ہی ہمارا اتنا نالج ہے، نہ ہی ہمارے اتنا مقام ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو خود ایک طالب علم ہیں، ہدایت کے متلاشی ہیں، تو میں تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک بات میں بھی یہ متفق نظر نہیں آتے۔ اگر صرف روایات لینی ہیں تو قرآن کے اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے روایات کو اس کے مطابق سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے روایات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور آیت دیکھ لیں، اولم یکفہم، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کیا یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا الیکم الکتاب، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، یتلا علیہم، جو تم ان کے اوپر پڑھتے ہو، ان فی ذالک لرحمۃ، اس کے اندر رحمت ہے، وبشر و ذکر لقوم یؤمنون قوم کے لیے، ایماندار قوم کے لیے۔ یؤمنون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی آج کے بھی مومن اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ اب قرآن کریم کی میں بے شمار آیات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو لمبا ٹائم ہو جائے گا، لیکن پھر ہمیں دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کی کم و بیش 1000 کے قریب آیات ہیں جس میں تعقل، تدبر، تفکر اور سوچ بچار، غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، نہ جانے کتنی ہی آیات ہیں جس میں تدبر، تفکر، تعقل، لعلکم تعقلون، لعلکم یتذکرون، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ خود سوچ لیں ان کے مفہوم اور مراد کیا ہو سکتی ہے۔ فکر کرنا، ذکر کرنا، سوچ بچار کرنا، تفکر کرنا، غور کرنا، سوچنا، شعور کرنا۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی تھی، ثم تتفکروا، سوچا کرو، فکر کیا کرو۔ اور مومن بندوں کی صفت بیان کی گئی، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب میرے بندوں کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا بُكْمًا وَعُمْيَانًا، وہ اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اب جب اللہ کی آیات کے اوپر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑنا، تو پھر باقی کسی کی باتوں کے اوپر اندھے بہرے ہو کے گرنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہ گئی باتیں کہ فلاں مکتب فکر نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو آپ پوری تاریخ انسانیت پہ غور تو کر لیں، اسلامی تاریخ پہ
قرآن کتنا عرصہ آپ کی مسلمانوں کے اندر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کے الفاظ ختم کر دیے گئے، قرآن کی تلاوت ختم کر دی گئی، زبانی کلامی سارا کچھ ہوتا رہا، ایوان ہائے اقتدار سے قرآن نکال دیا گیا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد قرآن کریم امت کی زندگی سے، اجتماعی نظام سے نکال دیا گیا، اس کے بعد انفرادی طور پر محنتیں ہوئیں، جو بھی ہوا یہ ان واجب الاحترام مفسرین کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے قرآن کو بیان ہی ہم تک پہنچایا، اور آج ہم قرآن کے اگر وارث ہیں تو انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ لیکن عملی زندگی سے اخراج کے بعد اس کا نقصان کیا ہوا؟ ملوکیت در آئی، خاندان، ایک خاندان، کیا صرف ایک خاندان ہی اس قابل تھا اور کوئی لائق فائق دنیا میں کوئی نہیں تھے؟ کیا وہ کمانڈر جنہوں نے جانیں دے کر فتوحات کیں وہ کم تر تھے؟ ان کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا، محمد بن قاسم کو، طارق بن زیاد کو، اور قتیبہ بن مسلم بن قتیبہ یا قتیبہ بن مسلم، جو بھی مسلمانوں کے جرنیل کا نام ہے، جس طریقے سے پریشان کیا گیا، اور پھر خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر جناب آپس میں جو جنگیں ہوئیں وہ کیا کس بات کی، وہ ان کے اندر کون قصور، وہابی قصوروار تھے؟ آپ سوچیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ۔ خلافت بغداد کی تباہی جو ہوئی تو اس میں یہ سارے کے سارے یہ مسلمان اس وقت موجود تھے، جس کو آپ آج کل وہابی کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تباہی پھیری ہے یا یہ ہماری امت کے اندر رکھنا پیدا کر چکے ہیں، یا معتزلہ تھے؟ کون تھے؟ سارے قصوروار ہیں۔ اگر آپ سارے وہ قصوروار ہیں تو آپ کہاں تھے؟ امت کہاں تھی؟ امت کے سوچ بچار والے دماغ کدھر تھے؟ آپ خود تو نشانے بنا رہے ہوتے ہیں، سب کو پاگل اور بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی ادراک نہ ہو سکا اور ہماری تباہی ہوتی رہی اور سازشیں ہوتی رہیں اور ہم دیکھتے رہے۔ اصل میں جو کچھ بھی ہوا بہرحال ہوا، اب اس کی بجائے یہ سوچنے کی بجائے کہ کیا ہوا، یہ سوچ لیں کہ کیا قرآن کریم کی موجودہ عبارات یا قرآن کریم کی موجودہ عربی زبان یا قرآن کریم کی موجودہ شکل جو محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہے، کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ کیا اس کے مطابق جو ہمارے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد اس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ آپ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں پرکھ لیں اور پھر اس کے مطابق طے کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی لیتے ہوئے، ان کے کردار و عمل کو اپناتے ہوئے، ان کے طریقہ تبلیغ کو اپناتے ہوئے، ان کے منہج انقلاب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ سوچیں کہ آپ نے کون سا لائے عمل اختیار کرنا ہے کہ امت اس جھمیلے سے نکل سکے اور ہمارے سلگتے مسائل حل ہو سکے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر رہنے دیں بابا، پھر یہ سب کہانیاں ہیں، پھر وقت آئے گا کہ داستان تک نہ ہوگی تیری داستانوں میں۔ یہ خوش فہمیاں دل سے نکال دیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ہر قیمت پر غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوقات ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے سارے انسان ہیں، جو بھی دانستہ نادانستہ اس کے احکام کے مطابق چلے گا اس کو وہ ضرور ریوارڈ دیتا ہے۔ وہ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو دینے والا ہے۔ آپ بے شک کہتے رہیں کہ یہ دنیا ان کے لیے، ہمارے لیے آخرت ہے، آپ بے شک قناعت کر کے بیٹھے رہیں، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، جو اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کوئی ایک بات پہ عمل کر کے دکھایا ہوتا امت نے اجتماعی طور پر، جو کچھ آج کل آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، آئین کی منمانی تشریحات ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ بہرحال میری بات کو بری لگی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں اتنی بات طول نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، پھر بھی ہو جاتی ہے، معافی کا طلب